امام محمد باقر علیہ السلام جھوٹ کو شراب سے خطرناک سمجھتے ہیں، بے شک وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ شاید اس نظر سے وہ کہ جھوٹ بولنا شراب پینے سے آسان تر ہے۔ شراب پینا ذرا تھوڑا سا ہر ایک کے لیے مشکل ہے۔ جھوٹ ہر کسی کے سامنے ہر مقام پر بولا جا سکتا ہے، لیکن شراب ہر جگہ اور ہر ایک کے سامنے نہیں پی جا سکتی۔ جھوٹ بولنے کے لیے روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ خریداری کے لیے اور نہ تیاری کے لیے، لیکن شراب کشید کرنے، خریدنے، تیار کرنے کے لیے ایک مخصوص رقم چاہیے ہوتی ہے۔ جھوٹ کی مستی برملا ظاہر نہیں ہوتی، لیکن شراب کی مستی ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں نوشی بھی گناہ کی کنجی ہے، لیکن یہ ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ لیکن جھوٹ گناہ کی ایسی ماسٹر کی ہے جو ہر کسی کی جیب میں ہے، ہر وقت موجود ہے۔ اس لیے جھوٹ کا خطرہ ہر گناہ کے خطرے سے بڑھ کر ہے۔ کاش اگر آج کا مسلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر ان کو اپنے سامنے مشاہدہ کرے کہ آج بھی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جھوٹ نہ بولو گے، اور وہ مسلمان بھی ان سے یہ عہد و پیمان باندھ لے اور پھر اپنے وعدے کو وفا کرے، تو کوئی شک نہیں کہ وہ سب سے زیادہ سعادت مند افراد میں سے ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں آپ کے لیے دعا کروں۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہمارا پروگرام جھوٹ پہ ہی چل رہا ہے، اور یہ اس کا تسلسل ذرا آنے والی کچھ 7-8 اور اس کے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ اس سے میں بھی فیضیاب ہو رہا ہوں، آپ لوگ بھی فیضیاب ہوں۔ تو آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ گناہوں کی چابی ہے، اور چابی کے اوپر ہی بات کرتے ہیں کہ چابی ایک ایسا اوزار ہے کہ جس کے ذریعے سے قفل کھولے جاتے ہیں، یعنی تالے کھولے جاتے ہیں، اور اگر چابی ہی نہ ہو تو تالے نہیں کھولے جا سکتے۔ چابی کو عربی میں مفتاح کہتے ہیں۔ مفتاح وہ چیز ہوتی ہے جس سے کوئی چیز فتح کی جائے، یعنی ایسی چیز جو کھولنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ فتح یعنی کھولنا، اور مفتاح اس کا وسیلہ ہے، چابی وسیلہ ہے اس کا۔ ہر چابی اس تالے کے ساتھ مناسبت اور مطابقت رکھتی ہے۔ کچھ تالے دھاتی یعنی میٹل کی چابیوں سے کھلتے ہیں، کچھ تالے لکڑی کی چابیوں سے کھلتے ہیں۔ پرانے زمانے میں کچھ تالے چمڑے کی چابیوں سے کھولے جاتے تھے، جیسا کہ عموماً کہتے ہیں کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں چمڑے کی تھیں۔ چابی کے معنی یہ ہیں کہ جس کے ذریعے تالا یا کوئی سربستہ راز کھولا جائے۔ ہر علم ایک چابی ہوتی ہے۔ ریاضی کے مسائل اپنی نوعیت کی چابیاں رکھتے ہیں۔ عقل مند لوگ زندگی کی مشکلات اور مسائل حل کرنے کے لیے ان چابیوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اب ہر شخص کی زبان اس کی اپنی شخصیت علمی و عقلی کی چابی ہوتی ہے۔ ایک عقل مند آدمی کے منہ میں زبان ایسے ہے جیسے کسی صاحب ہنر کے خزانے کی چابی۔ غور کیجیے گا کہ میں چابی کو کہاں لے جا رہا ہوں۔ اگر زبان کا دروازہ بند ہو تو کون جانتا ہے کہ یہ ایک قیمتی انسان ہے یا یاوا گو ہے، یعنی فضول ہے۔ گفتگو متکلم کی قدر و قیمت یا بے مائگی کی چابی ہے، بولنے والے کی۔ بہرحال ہر قفل یا تالے کی ایک چابی ہوتی ہے، خواہ سعادت و خوشبختی کا تالا ہو یا نقصان و بدبختی کا تالا ہو۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ زبان کے تالے کی بات جہاں تک رہی، منہ سے کچھ بولے گا تو پتہ چلے گا۔ بند دروازہ 2 مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ ایک تو قیمتی اور گراں بہا چیزوں کو محفوظ کرنے اور نگہداشت کے لیے، تاکہ کوئی چور لے نہ جائے۔ دوسرے خطرناک چیزوں کا دروازہ بند کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کے خطروں سے محفوظ رکھیں، کہ انہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ بس دروازے کو بند کرنا لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے خطرے سے روکنے کے لیے قدم بڑھانا ہے، اور بند دروازے کا کھلنا ان 2 خطروں میں سے ایک خطرے کا حامل ضرور ہوتا ہے۔ بس اگر ان 2 خطروں میں سے ایک خطرہ بھی درپیش نہ ہو تو اس کے سامنے دروازہ بند نہیں کیا جاتا، بلکہ کھلا رکھا جاتا ہے۔ فقط ایک دروازہ ایسا ہے کہ جو ہر ممکن الوجود پر کھلا ہے،
اور وہ تنہا ذات وحدہ لا شریک کا دروازہ ہے جو سراسر منبع فیض ہے، یعنی اللہ کی ذات بابرکات، گناہوں کی چابی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام خباثتوں کو ایک گھر میں رکھ کر تالا لگا دیا گیا ہے اور جھوٹ کو اس گھر کے تالے کی چابی قرار دیا گیا۔ جس شخص کو جھوٹ سے کوئی سروکار ہی نہ ہو، گناہوں کے خطرے سے دور رہے اور نیکیوں کے نزدیک ہے، لیکن جب وہ جھوٹ سے آشنا ہو جائے تو تمام گناہوں کے دروازے اس کی طرف کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے تاریک کردار پر بدبختی کی افتاد و بلا آن پڑتی ہے، اور کبھی تو بدبختی وہاں پر ایسے گھروندے بنا کر ڈیرا جما لیتی ہے کہ اس کا نکلنا ہی محال ہو جاتا ہے۔ اب جھوٹے آدمی کی نفسیات کیا ہوتی ہے کہ جھوٹا آدمی گناہ کو انجام دینے سے پہلے کوئی تردد یا آر محسوس نہیں کرتا۔ اگر وہ گناہ سے خوف کھاتا ہوتا تو جھوٹ کبھی نہ بولتا۔ جھوٹ بولنے کی عادت اسے گناہ کر ڈالنے کی جرت ڈالتی ہے اور جرت دلاتی ہے۔ عام طور پر گناہ گار کا یہ خوف کہ جب لوگ اس کے اس گناہ سے آگاہی حاصل کر لیں گے تو کیا ہوگا، اس کو گناہ کرنے سے روکتا ہے۔ لیکن جھوٹ بولنے کا عادی مجرم جب اطمینان کر لیتا ہے کہ اس کے گناہ اور بدکاریوں سے دفاع کے لیے جھوٹ موجود ہے، اول تو کوئی اس کی گھٹیا حرکت سے آگاہ نہ ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو جھوٹ بول کر پردہ ڈال دے گا۔ پھر وہ ہر گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور کسی گھٹیا حرکت سے بھی اجتناب نہیں کرتا۔ جھوٹ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے اور اسے خود فریبی کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ جھوٹ کا مریض بازام خود یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے بدگمان ہو گیا تو میں اپنے فعل بد سے انکار کر دوں گا، میں کہوں گا ایسا واقعہ رونما ہی نہیں ہوا۔ تو اب آپ کیا کر لیں گے؟ اور اگر بالفرض محال واقعہ ہوا بھی ہے تو میں اس کا مرتکب نہیں ہوا، میں اپنے بری ہونے کے دلائل و براہین قائم کر لوں گا اور اپنے آپ کو پاک دامن ثابت کر دوں گا۔ اس طرح میں اپنے چہرے پر معصوم شکل و صورت کی نقاب اس انداز سے اوڑھ لوں گا کہ ہر شخص مجھے بے گناہ سمجھ لے گا۔ آج کل لوگوں نے نقابیں اوڑھی ہوئی ہیں نا۔ جھوٹ بولنے کا عادی مجرم یہ سمجھتا ہے کہ کتنی مزے کی بات ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفسانی بھی پوری کر لے اور انکار کے وسیلے سے، جھوٹ کے ذریعے سے اپنے آپ کو بے گناہ بھی ثابت کر دے۔ اس طرح کی نفسیات ہر گناہ کا راستہ کھول دیتی ہے، اور جھوٹ کا مریض ہر گناہ کی دلدل میں بے خوف ہو کر قدم رکھ دیتا ہے، کیونکہ جھوٹ اس کے راستے میں ہر رکاوٹ کو عبور کرنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جاہلانہ سوچ ہے یہ، پر جھوٹ ہر ایک گناہ کی کنجی چابی بن جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 70 برائیوں اور پستیوں کے دروازوں پر قفل لگائے ہوئے ہیں، تالے لگائے ہوئے ہیں، اور شراب کو ان تالوں کی کنجی قرار دیا ہے، ان کی چابی قرار دی ہے شراب کو۔ لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ شراب عقل کو لے ڈوبتی ہے، شرم و حیا کو ختم کر دیتی ہے، اور شراب خور کو ہر پستی کے کام کی طرف کھینچ کر لاتی ہے۔ شراب خور کا ذہن گناہ کا ارتکاب کرنے میں کوئی گراوٹ محسوس نہیں کرتا۔ شراب خور جانتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن پھر بھی پیتا ہے۔ تنہا ایک چیز جو ممکن ہے جو اسے گناہ سے روکے، عقل اور شرم و حیا ہے، لیکن شراب ان دونوں کو لے کر ڈوبتی ہے۔ تو از تکبر حسن من از حیا خاموش، کجا است بادا کے شرم از میانہ بردار۔ تو اپنے حسن کی بڑائی میں اور میں شرم و حیا میں خاموش ہوں۔ ایمان و عقل، شرم و حیا درمیان سے اڑ جائے تو پھر کون سی دیوار ہے جو گناہ سے روکے گی؟ امام محمد باقر علیہ السلام جھوٹ کو شراب سے خطرناک سمجھتے ہیں، بے شک وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ تو امام جو ہے کہ شراب سے بھی خطرناک سمجھتے ہیں جھوٹ کو، شاید اس نظر سے کہ جھوٹ بولنا شراب پینے سے آسان تر ہے۔ شراب پینا ذرا تھوڑا سا ہر ایک کے لیے مشکل ہے۔ جھوٹ ہر کسی کے سامنے ہر مقام پر بولا جا سکتا ہے، لیکن شراب ہر جگہ اور ہر ایک کے سامنے نہیں پی جا سکتی۔ جھوٹ بولنے کے لیے روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ خریداری کے لیے اور نہ تیاری کے لیے، لیکن شراب کشید کرنے، خریدنے، تیار کرنے کے لیے ایک مخصوص رقم چاہیے ہوتی ہے۔ جھوٹ کی مستی برملا ظاہر نہیں ہوتی، لیکن شراب کی مستی ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں نوشی بھی گناہ کی کنجی ہے، لیکن یہ ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ لیکن جھوٹ گناہ کی ایسی ماسٹر کی ہے جو ہر کسی کی جیب میں ہے، ہر وقت موجود ہے۔ اس لیے جھوٹ کا خطرہ ہر گناہ کے خطرے سے بڑھ کر ہے۔ دروغ و احمق
اور بے حیا بھی ہوتا ہے. یعنی جھوٹ بولنا سچ بولنے کی نسبت آسان ہے. سچ ذرا مشکل سے نکلتا ہے لوگوں کی زبان سے، کیونکہ سچ میں دل کی بات ہوتی ہے، اور لوگ دل کی باتیں کہاں نکال سکتے ہیں. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اس کے دل میں جو ہے وہ کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور. تو زبان جو ہے وہ انسان کی بڑی خطرناک جگہ ہے. اس میں ہاں، سچ بولنے کے لیے شجاعت، ارادہ اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے، شخصیت درکار ہے، لیکن جھوٹ بولنے کی کوئی شرط نہیں. ایک ہی چیز جو لوگوں کو جھوٹ بولنے پر جرأت دلاتی ہے وہ اس کی جہالت اور گدھا پن ہے، اور بس. عام طور پر جھوٹ کے مریض یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سننے والے ان کے جھوٹ سے آگاہ نہیں ہیں، لیکن آدھی مجرم ایسے بھی ہیں کہ جہالت کے علاوہ بے شرمی اور بے حیائی میں اضافی طور پر ملوث ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سننے والا ان کے جھوٹ سے آگاہ ہے، پھر بھی کمال بے شرمی اور ڈھٹائی سے اس کی موجودگی میں جھوٹ بولنا جاری رکھتے ہیں. کیا جھوٹے آدمی کو یہ بے شرمی اور ڈھٹائی جھوٹ سے تحفے میں ملی ہے؟ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شرفیاب ہو کر مسلمان ہو گیا. عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں گناہوں کی گندگی میں آلودہ ہوں اور ان بری عادات سے دستبردار نہیں ہو سکتا. پھر حضرت سے امداد طلب کی. آپ نے فرمایا، میرے ساتھ وعدہ کرو کہ جھوٹ نہ بولو گے. اس نے آپ سے وعدہ کیا اور واپس پلٹ گیا. راستے میں اپنے آپ سے کہنے لگا کہ پیغمبر اسلام نے مجھ سے کتنی آسان چیز طلب کی، کیونکہ وعدہ کر چکا تھا کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولے گا. جب چوری کرنے کا خیال آیا تو دل میں کہنے لگا کہ اگر میں چوری کروں گا تو رسول اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو ان کو کیا جواب دوں گا. اگر کہوں گا میں نے چوری کی ہے تو حضرت مجھے چور کہیں گے اور سزاوار کیفر کردار ٹھہروں گا. اگر کہوں گا میں نے چوری نہیں کی تو اس وقت میں جھوٹا ٹھہروں گا، حالانکہ میں عہد باندھ چکا ہوں کہ جھوٹ نہ بولوں گا اور اپنے وعدے کو وفا کروں گا. بہتر ہے کہ چوری نہ کروں. یہ کہا اور چوری چھوڑ دی. اس کے بعد جس گناہ کے نزدیک جانے کا ارادہ کیا، رسول اللہ کے ساتھ عہد و پیمان یاد آ گیا، اس سے بھی پرہیز کیا. آہستہ آہستہ گناہوں کی آلودگی سے پاک ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک نیک انسان بن گیا. آپ نے دیکھا جھوٹ چھوڑنے کا پھل، کہ گناہوں سے نکل کے اور نیکیوں کی جنت میں آ گیا. رسول اللہ نے تربیت کی اعلیٰ ترین عملی صورت اور روش گناہوں سے بچنے کا طریقہ، یعنی جھوٹ پر قابو، جو کہ تمام گناہوں کی چابی ہے، اس مرد صاحب ارادہ کے ہاتھ میں دے دی اور اس طرح اسے گناہوں کی آلودگی سے پاک کر دیا. جیسے جھوٹ تمام برائیوں کی کنجی ہے، اسی طرح جھوٹ نہ بولنے کا پختہ ارادہ تمام نیکیوں کی کنجی ہے. پیغمبر اسلام نے وہ جھوٹ، یعنی وہ چابی، اس سے لے لی اور یہ ترک دروغ، نیکی کی کنجی یعنی صداقت کا طریقہ اسے دے دیا. اس مرد نے اپنے آپ کو دل کی خواہش کے مقابلے میں کمزور اور شکست خوردہ پاتے ہوئے سچے ارادے سے امداد طلب کی، اور رسول اللہ کے ساتھ پختہ عہد و پیمان کے نتیجے میں اس قدر طاقتور اور توانا ہو گیا کہ تمام خواہشات نفسانی کو قوت ارادی کے آئینی ہاتھ سے پاش پاش کر دیا. اور اس طرح یہ ہوا کہ وہ اپنی خواہشات پر غالب آ کر عالم بالا کی طرف پرواز کر گیا، اور وہ بن گیا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا. ایک کاش اگر آج کا مسلمان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر ان کو اپنے سامنے مشاہدہ کرے کہ آج بھی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ جھوٹ نہ بولو گے، اور وہ مسلمان بھی ان سے یہ عہد و پیمان باندھ لے اور پھر اپنے وعدے کو وفا کرے، تو کوئی شک نہیں کہ وہ سب سے زیادہ سعادت مند افراد میں سے ہو جائے گا. اور آج ہمارے ہاں یہ علماء سو کے جو تفرقہ بازی پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہلوا رہے ہیں، اور اپنا چورن بیچ رہے ہیں، اپنا منجن بیچ رہے ہیں، لوگوں کو دور کر کے لمبی لمبی جو ہے نا یہودیوں کی طرح داڑھیاں رکھ کر، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حضور کو جواب دیں گے. تو ایسا خوش بخت انسان کہ جس نے گناہوں کی کنجی کو دور پھینک دیا اور سعادت اور خوش بختی کی کنجی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ایسے شخص کا سروکار
اور حشر و نشر وفادارانے پیمانے رسول اسلام کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول سے لے کے ششم سے لے کے یازدہم تک ہر ایک نے ایک بات کہی ہے اور جگہ جگہ گناہ کی ہر ایک قسم کی کنجی کی نشاندہی کی ہے اور کسی رہنمائی سے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ ویورز، ان مقدس شخصیات کے فرامین اپنے ذہن میں رکھیے گا، پھر غور و فکر کا عمل کریں۔ ایک شخص نے خدمت اقدس رسول میں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے سوال کیا، یا رسول اللہ میں کون سا عمل کروں، میں ایسا کون سا عمل کروں کہ اللہ کی قربت پا جاؤں؟ فرمایا، جھوٹ نہ بولو۔ یہ کام اس بات کا سبب بن گیا کہ وہ ہر شخص ہر گناہ سے دور ہو گیا۔ یہ کام اس بات کا سبب بن گیا کہ وہ شخص ہر گناہ سے دور ہو گیا، کیونکہ جس گناہ کی طرف رخ کرتا تھا اس میں جھوٹ پاتا یا وہ عمل جھوٹ کی طرف کھینچ لاتا۔ جھوٹ سے دوری اختیار کرنے کے وسیلے سے وہ تمام گناہوں سے پاک ہو گیا، اور گناہ گار عادت کے اعتبار سے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کرتا۔ اتنی بات وہ بھی سمجھتا ہے کہ گناہ ننگو آر ہے، جرم ہے، خطرہ ہے۔ وہ لگاتار اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف متعارف کروانا چاہتا ہے لوگوں کے سامنے اور اللہ کے حضور اور رسول کریم کے حضور۔ شاید اسی لیے مجبور ہے کہ جھوٹ بول کر اپنی شخصیت کو بالا تر لائے۔ نہ صرف اس گناہ کے ارتکاب کے بعد جھوٹ سے مدد لینے پر مجبور ہے، بلکہ اکثر اوقات گناہ کرنے سے پہلے ہی سوچ لیتا ہے کہ جھوٹ بول کر راستہ ہموار کرے۔ اگر گناہوں کی چابی ہی پھینک دی جائے تو شاید انسان گناہوں کے خطرے سے محفوظ ہو جائے۔ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ کل جو ہے تمام سعادتوں کی کنجی سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مملکت خدا داد پاکستان اور ہمارا ایک اسلامی ملک جو اس وقت مظلومیت کے کٹہرے میں اکیلا تنہا کھڑا ہے، ایران، اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے اور تمام مسلمانوں کو بھی توفیق دے کے ان میں محبت اور یکجہتی پیدا ہو، اور نیم ملاؤں کو جنہوں نے اسلام کو بانٹ رکھا ہے مختلف فرقوں میں ان کو نیست و نابود فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔